أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے. یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. سبق پڑھ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 17 ستمبر سن 2000 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی البشر منطقہ قصیم کی طرف سے یہ جو عظیم الشان اجلاس اس ہال میں منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں، اس جلسے میں، اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو علم ہے کہ وہ خطاب ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں قبل ازیں کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اپنے موضوع پر لب کشائی کروں، میں تہہ دل سے اللہ کے شکر اور اس کے احسان کے بعد بے حد ممنون و مشکور ہوں اس مکتب توعیت الجالیات کے مدیر، اراکین، متعاونین اور یہاں کے دعات، بالخصوص اپنے فاضل دوست برادر بھائی فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا، کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کچھ لب کشائی کر سکوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار ہم سب کو جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. دوسری آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ لوگ ہرگز محبت نہیں رکھتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، بھلے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بیٹے یا اپنے بھتیجے کیوں نہ ہوں، خاندان یا کنبہ یا قبیلے کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتیوں میں شامل کر ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ کا لشکر ہی یقیناً کامیاب اور غالب ہونے والا ہے. میرے عزیز، میرے دوست اور میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے
کہ یہ کون سی ذات بابرکت ہے، یہ کون سی پاک باز ہستی ہے۔ اے کاش آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ گھروں میں ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو انہیں اپنے سلف کے کارنامے نہیں، انہیں اسلام کے ان سپوت بیٹوں کی داستانیں نہیں، بلکہ انہیں بھوت اور پریت سے ڈراتی ہیں، انہیں ڈاکو اور چور کے حوالے دیتی ہیں، جھوٹے گڑھے ہوئے قصے انہیں سناتی ہیں۔ اور ہمارے نوجوان جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے، احادیث شریفہ کے اندر ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو دیکھتے جن مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل نے اپنے احکام کا تجربہ فرمایا تھا، انوار رسالت کی کرنے جن کے سینوں کو منور و مجلہ کر چکی تھی، بجائے اس کے کہ ان مقدس مجاہدین اور صحابہ کے واقعات جو تاریخ اور سیرت کے سنہرے پنوں پر مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرتے۔ آج یہ نوجوان اپنے فارغ اوقات میں گندے اور جھوٹے قصے اور کہانیوں پہ مبنی لٹریچر اور ڈائجسٹ اور فلمی پرچے اور اسی طرح سے ناٹک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ افسانے اور وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامائی طور پر، جن کے اندر سسپینس ایڈونچر ہو، جس کے اندر فحاشیاں اور بے حیائیاں ہوں، اور دشمنان اسلام نے ان کے لیے وہ چربے مہیا کیے کہ آج یہ مسلمان نوجوان جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر دعوت کا پرچم لے کر کے کونے کونے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈے لہراتے ہوئے دنیا کی امامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا، افسوس آج یہ نوجوان محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دنیا کے مہذب اور سب سے بڑے دنیا کے طاقتور ہیں، انہیں اپنے اسلام اور اپنے مسلمانیت پر غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام سے بہت ہی دور ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو قومیں تاریخ سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں، جو قومیں اپنے اسلاف کے واقعات کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگوں کی بہادریوں اور ان کی شجاعتوں کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹا دیتی ہیں اور اپنے سیرت و کردار سے اسے غلط ثابت کرتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتی، وہ قومیں اس دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ قومیں آج جن کو اس دنیا میں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کا فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھلائیوں کے جھنڈے گاڑیں اور برائیاں، جن جن چیزوں پر برائیاں سخت ہیں، جن جن چیزوں کے اوپر منکرات کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو دنیا سے نیست و نابود کریں۔ افسوس آج وہی قوم منکرات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈوں کو سرنگو کر رہی ہے۔ آج وہی قومیں توحید و سنت سے بلبلا رہی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کے نعروں کو سن کر ان کی چھاتیاں پھٹنے لگی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کی باتوں کو سن کر چیمہ جبی ہوتی ہیں۔ افسوس اسی بات کا ہے، آج انہیں ان کے سامنے دو لوگوں نے گمراہیت کے جال ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک تو دنیا پرست، مادہ پرست جو اسلام سے دور ہیں، انہوں نے اس قوم کو رنڈیوں اور طوائفوں اور کھجڑے اور خسروں کے قصے اور کہانیاں، ان کی فلمیں اور ان کے واقعات اور ان کے کردار اور کیریکٹر کو دنیا کے اندر لا کر کے کھیپ در کھیپ ان کے ذہن و دماغوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے گھروں کے اندر لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ یہ ایک قوم تو وہ ہے، اور دوسرے ان لوگوں نے ہم مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے جو ایمان اور اسلام کا نام لے کر، قرآن اور سنت کا نام لے کر جھوٹے اور مکار اور اسلام کے دشمن ان کے چہروں پر ولایت کا غازہ مل کر، ان کے سروں پر
विलायत का ताज रख करके उनके करामात के नाम पर झूठे और गंदे वावेले किस्म की बातें जिनका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, इन नौजवानों को उनकी करामतें सुना सुना कर उनके हाथों पर ज़मीर फरोशी का दर्स दे रही हैं, उनका गुलाम बना रही हैं, उनके प्याले बना पिला पिला करके उनसे बैयतों के नाम पर और उनसे शजरों के नाम पर, वलायत के नाम पर उनको गुमराह कर रही हैं और उनके ईमान और अकीदे के ऊपर उन्होंने डाका डाला हुआ है। मुसलमानों, पलटो अपने माजी की तरफ, देखो तुम्हारे असलाफ कौन थे, तौबा करो इन तमाम सब बकवास और इन तमाम सब खुजाबलात और इन तमाम सब खुराफात की चीजों से, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को अपने ऊपर नाफिज करो, उनके जैसे आदात और अतवार को अपनाओ। कुरान करीम के अव्वलीन मुखातबीन जो थे वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकामात को, अपने फरमुदात को नाफिज फरमाया। तो अल्लाह अकबर, तारीख ने देखा कि वो कौमें जो कभी शराब की रस्सियां थी, वो कौमें जिनकी घुटनों के अंदर शराब पड़ी हुई थी, जब मदीने के अंदर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, मुनादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता है कि ए मदीने के मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी गई है। अल्लाह का फरमान आया हुआ है कि अब कोई शराब मुसलमान अपने होठों से न लगाए, न जामो सुबह के सागर उड़ेले, बल्कि इन तमाम सब चीजों से तौबा करो। अल्लाह अकबर, तारीख बतलाती है हमको, सीरत बतलाती है हमको कि इस तरह से जिनके होठों से शराबों के जाम लगे हुए थे, जिनके हाथ सुराहियों पर थे, इस तरह से वो झाड़ करके खड़े हो गए और शराब के इस तरह से जाम लुढ़ाए गए और इस तरह से मटके फोड़े गए कि मदीने की गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे बरसात की नहरें बह रही। ये आलम था अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमुदात के ऊपर अमल करने का। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने संवारा था, जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने सजाया था अपने अहकाम और अपनी तालीमात से, जिनके कल्बो दिमाग को मुनव्वर व मुजल्ला किया था। नबूवत के सिद्क़ और अदालत के सबूत के लिए इन्हीं मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में पेश किया है और दुनिया वालों के सामने पेश किया है। क्या दुनिया के वो लोगों, मेरे नबी की नबूवत का इनकार करने वालों, मेरे नबी की सदाकत के ऊपर उंगली उठाने वालों, मेरे नबी की रिसालत के ऊपर चिबजबी होने वालों, सुनो, तुम नबूवत की शान क्या पूछते हो? मेरे नबी की अजमतों के बारे में तुम्हें अगर शको शुबा है तो नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन। अरे नबी तो नबी है, नबी के सहाबा को देखो, नबी के हमनशी को देखो, इसलिए कि दोस्त को पहचानो तो दोस्त की सोहबतों से पहचाना जाता है। अगर किसी दोस्त के बारे में मालूमात करनी है तो उसके दोस्त को देखो कि वो कैसा है। अगर वो अच्छा है, अगर वो नेक है तो नेक और अच्छे लोगों की सोहबतों में बैठेगा, उसके इर्द गिर्द रहने वाले सालिहीन होंगे, परहेजगार लोग होंगे। लेकिन अगर आदमी गंदा है, आदमी बदअखलाक है, आदमी बरकिरदार है, आदमी बुरी सीरत का मालिक है, तो उन लोगों की सोहबतों को अख्तियार करेगा जो लोग माशरे के सबसे गंदे और सबसे गिरे हुए लोग होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन नेक बंदों को, जिनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमाया था, उनको बतौर सबूत पेश किया कि मेरे नबी के सहाबा को देखो, इनकी शान ये है कि वो दुश्मनों के लिए तो गर्म हैं, दुश्मनों के लिए फौलाद हैं, दुश्मनों के लिए नंगी तलवार हैं, लेकिन अपनों के लिए अल्लाह अकबर उनके दिल मोम की तरह नर्म हैं। आपस में उल्फत, आपस में शफकत, आपस में मोहब्बत, आपस में उखुवत, आपस में भाईचारगी, न कोई तमीज है, न बड़े और छोटे का कोई फर्क है, न कबीले और खानदान की कोई तमीज है, बल्कि सुहैब रूमी हैं, अबू बकर सिद्दीक जो अपने वक्त के इतने बड़े इमाम, अबू बकर सिद्दीक जिनका मकाम नबूवत के बाद सबसे पहले है। अबू बकर सिद्दीक के शाना बशाना हजरत बिलाल हबशी, हबशा का एक काला कलूटा गुलाम, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके पहलू से पहलू मिलाकर दरबार रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ नजर आता है। सुहैब रूमी गुलाम वो आ रहे हैं, वो हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र कुरैशी नौजवान के कंधों से कंधा मिला करके बैठा हुआ है। हजरत तुफैल, यानी गरज ये है कि ये वो दरबार है, ये वो मदरसा है जहां तमाम तमीज खत्म हो जाती है, जहां रंगो नस्ल मिटा दिए जाते हैं, जहां कबाइल और खानदान की निशानियों को खत्म कर दिया जाता है। यहां पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज। आने वाला मोहम्मद
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، من منکم محمد، پوچھتا تھا عربی، پوچھتا تھا بدو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، پوچھتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ تم میں محمد کون ہیں؟ بیٹھے ہوئے صحابہ کے جلو میں، بیٹھے ہوئے صحابہ کی جھرمٹ میں اس بدو کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ابو بکر محمد ہیں، کہ یہ عمر محمد ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ قربان جائے نبوت کی سادگی پر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہجرت کر کے جب ہم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور ابو ایوب انصاری کے دروازے پر ہماری نبی کی اونٹنی جا کر کے بیٹھی اور لوگ استقبال کے لیے آئے، تو چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، نبی میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے تھے، مجھے سلام کر کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں اس کا سادگی پر، قربان جائیں نبوت کی اس وفاداری پر، قربان جائیں ان کے تواضع اور انکساری پر کہ ان کو وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے مزاج اور کیسے دماغ کے لوگ تھے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے مقدس صحابہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے، اپنے نبی کی عدالت و صداقت کی ثبوت کے لیے پیش کیا ہو، اللہ اکبر، وہ کتنے معزز تھے۔ اور رہا ان کے تقوی اور ان کے طہارت کی بات، تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بہت پہلے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابی سن 100 ہجری کے بعد بھی انتقال کر رہا ہے، اور قرآن بہت پہلے سے شہادت دے رہا ہے کہ یہ وہ عادل اور یہ صادق اور یہ سچے لوگ ہیں، یہ وہ محترم اور معزز ہستیاں ہیں جنہیں پاک پروردگار نے اپنے نبی کی صحبتوں کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اسلام سے اپنا منہ موڑا ہو، اسلام کی شان میں اس نے ذرہ برابر بھی کوئی کمی کی ہو۔ ارے وہ بدباطن ہیں، وہ برے افکار کے مالک ہیں، وہ بے ضمیر لوگ ہیں، وہ بے احساس لوگ ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں جو نبی کی صحابہ کے تقدس پر اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ غلام ابن الغلام، یہ گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا، یہ انسان کی شکل میں یہ گندا کیڑا مقدس صحابہ کے عظمت اور ان کی صداقت اور ان کی دیانت اور ان کی مقدس نیتوں پر انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ رشوت خور لوگ تھے، استغفر اللہ، یہ چور لوگ تھے، استغفر اللہ۔ ارے یہ چوروں کا ایجنٹ ہے، یہ چوروں کا دوست ہو سکتا ہے جو میرے نبی کی مقدس صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی نیتوں کے اوپر حملے کرے اور ان کو گالیاں دے، ان کے اوپر تبرے کسے، انہیں اقربا پرور کہے کہ وہ اقربا پروری ان کے اندر آ گئی تھی، استغفر اللہ۔ خلافت کا مزاج ختم ہو کر کے سلطنت کا مزاج آ گیا تھا، استغفر اللہ۔ صحابہ کے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ ارے وہ کنار کا منکر ہے، رب کے فرمان کا منکر ہے، جس کی شہادت اللہ نے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ قیامت تک کے آنے والوں کی چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ اس نے ایسے نہیں چیلنج کیا ہے، اس نے ایسے نہیں تحدی کی ہے، اللہ نے ایسے نہیں اپنے نبی کے صحابہ کی شان اور عظمت بیان کی ہے۔ ارے اس نے ماضی بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا، حال بھی اور آنے والا فیوچر بھی اللہ کی نظروں میں ہے کہ یہ صحابی کبھی اسلام کو چھوڑ سکتے؟ اسلام کے لیے تو انہوں نے گردنیں کٹائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کے اقوال کو آج کل کے کچھ مفکرین، کچھ مؤسسین، بڑی جماعتیں، بڑی اسلامی جماعت اور بڑے دینی جماعتوں کے فاؤنڈرز موٹی کتابیں لکھ کر تحقیق کے نام پر ان کے ایمان اور عقیدوں کے اوپر، ان کے نیتوں کے اوپر حملے کرتے ہیں کہ یہ اقربا پرور تھے، یہ رشوتیں لیتے تھے، ان کے اندر اپنے عزیزوں کی محبتیں آ گئی تھی۔ ارے جن کی شان اللہ یہ بیان کر رہا ہے، جن کی عظمت یہ بیان کر رہا ہے اللہ کہ وہ صحابہ تو وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جن سے ناراض ہیں، وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے اعزاء اور اقارب کیوں نہ ہوں، ان سے ہرگز وہ دوستی اور محبت
نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی شان یہ بیان کر رہا ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر باپ بیٹے کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، ماموں بھانجے کے سامنے ہے، بھائی بھائی کے سامنے ہے، اور کسی نے کسی کو مروت نہ کی، جو بھی سامنے آیا اسلام کی تلوار چلی، کفر کی گردن کٹی، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماموں ہو، چاہے دادا ہو، کوئی بھی ہو، قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا جب بدر کے قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی انہیں فدیے کے عوض نہ چھوڑا جائے، ہمیں دولتوں کی چاہت نہیں ہے، بلکہ جس کا جو عزیز ہے، جس کا جو بھائی ہے، جس کا جو بیٹا ہے، جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے اور اس کو اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہماری بھی اسلام کی عظمتیں جو ہمارے سینوں میں گھر کر چکی ہیں، اللہ بھی یہ نظارہ دیکھ لے کہ ہمارے سینے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کس طرح صاف و ستھرا ہیں۔ ہماری تلواریں چلیں گی، ہم اپنے باپ سے بھی درگزر نہیں کریں گے، ہم اپنے باپ کی گردنوں کو بھی اپنے سامنے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جذبے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، فدیے لے لیں گے، فدیے لے لیں گے۔ فدیہ لیا گیا، چھوڑا گیا۔ عرش سے آواز آئی عمر تیری بات سچی تھی، اے نبی تو کیا مال و دولت کا تو نے مال و دولت کی چاہت میں تو نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ ارے عمر جو کہہ رہے تھے، عمر کا جو فیصلہ تھا وہی عرش والے کا بھی فیصلہ تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ گردنیں اڑا دی جاتی، بہتر تو یہ تھا کہ ان کے خون سے زمین لالازار بنا دی جاتی، لیکن چلو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے درگزر کیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ جذبے ان صحابہ کے دلوں میں۔ اور آج ہم سننے آئے ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت۔ اللہ اکبر، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ، زمین پر چلتا پھرتا جنتی، زمین پر چلتا پھرتا جنتی، جسے اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کئی دفعہ جنتوں کی بشارت دی، وہ صحابی کا تذکرہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ کی سنتوں کو بھی لازم پکڑنا۔ ہاں یہ چونکہ ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم نے انہیں پڑھایا ہے، ہم نے انہیں سجایا ہے، ہم نے انہیں سنوارا ہے، یہ بھی ہمارے مدرسے کے طالب علم۔ جہاں میری سنتیں خاموش ہیں، جہاں میرا عمل خاموش ہے، جہاں میری باتیں خاموش ہیں، میرے صحابہ کا بیان لینا، میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلنا، ادھر ادھر نظریں نہ دوڑانا، میرے صحابہ کے اقوال، میرے صحابہ کے اعمال، میرے صحابہ کے فرمودات تمہارے لیے حجت اور دلیل ہیں۔ اللہ اکبر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا ایمان لے آئے اس طرح سے جس طرح ابو بکر ایمان لائے ہیں، جس طرح عثمان غنی ایمان لائے ہیں، جس طرح عمر فاروق اعظم ایمان لائے ہیں، جس طرح علی بن ابی طالب ایمان لائے ہیں، جس طرح طلحہ زبیر ایمان لائے ہیں، جس طرح عائشہ اور حفصہ ایمان لائی ہیں، جس طرح خدیجہ اور ام سلمہ ایمان لائی ہیں، جس طرح صحابہ اور صحابیات ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح یہ ایمان لائے ہیں تم بھی اگر اسی طرح ایمان لے آؤ تو تم جنت کی راہوں پہ چلنے والے ہو، تم جنت کے راہوں پہ چلنے والے ہو، تم وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ان کی موافقت کرو گے جنت کی طرف جاؤ گے، اور ان کی مخالفت کرو گے، ان کو ایذا پہنچاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم انہی راہوں پر تم کو ڈال دیں گے جو صحابہ کی راہ نہیں ہے، جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، جن طریقوں کو اپناؤ گے ہم انہی طریقوں کے لیے ڈھیل دے دیں گے اور انہی راستوں سے ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ عثمان کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں،
ان کے اپنے ذاتی صفات کیا ہیں، ان کے دینی خدمات کیا ہیں، اسلام کے اس سپوت بیٹے نے کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں، ہر ایک ناحیے سے اگر میں اس کی زندگی کا، ان کے حالات کا میں جائزہ لوں تو یقین مانیں ہمارے لیے یہ وقت تنگی دامہ کا شکایت کر رہا ہے۔ ہم تو پورے زندگی کے ناحیوں پر، ان کے مہکتے ہوئے زندگی کے حسین گوشوں پر ہم پوری نظر تو نہیں دوڑا سکتے، البتہ ایک فائرانہ جائزہ ضرور لیں گے۔ ہم ان کی سیرت مقدسہ کا ایک ان کی کچھ جھلکیاں ضرور آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ حضرت عثمان کی شکل و صورت، حضرت عثمان کا نقشہ، حضرت عثمان کا حلیہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! سرخ اور سفید رنگ، میانہ قد درمیانی قد کا قد، خوبصورت چہرہ، استوا ناک اور ہموار دانت، جن دانتوں کے اوپر سونے کے کھول چڑھے ہوئے، دانتوں کے اوپر سونے کے کھول چڑھے ہوئے، چوڑا سینہ اور گھنی اور باروب داڑھیاں، لمبے لمبے گیسو جو کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہیں، ریشم کی طرح نرم اور ملائم اور دیدہ زیب کلائیاں، بیدار مغز، روشن خیال، علم الفرائض کا یہ ماہر، صداقت و امانت اور زہد و تقوی اور حیا اور شرم کا یہ پیکر، وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خشیت الہی اور خوف الہی کا اس قدر دل کے اندر سمندر موجزن ہے اور اتنے نرم دل ہیں، جب قبرستان سے گزرتے ہیں اور قبروں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی موتیاں گرنے لگتی ہیں، موسلا دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ عثمان تم تو جنت کی بشارتیں لے کے آ چکے ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ایک نہیں کئی دفعہ جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، ان قبروں کو دیکھ کر، ان قبرستانوں کو دیکھ کر تمہیں رلائی کیوں آتی ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں، یہ قبر میرے نبی نے فرمایا ہے امتحان کی پہلی منزل ہے، امتحان کی پہلی منزل ہے، جو اس قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے اور دل دھڑکنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا وہ جذبہ حضرت عثمان غنی کا، خوف الہی کا، اللہ کے خوف کا۔ اور ایک ہمارے بھی جذبے دیکھ لو، کتنے بے غیرت ہیں ہم، کتنے بے شرم ہیں ہم کہ ہم 1000 دفعہ سنتے ہیں، 1000 دفعہ اسلام، اللہ، اس کے رسول کی باتیں، لیکن ہمارا دل بھی پسیجتا نہیں۔ ارے ہماری آنکھوں میں کبھی، ہمارے آنکھوں میں آنسوؤں کے چند قطرے بھی نہیں آتے، دیدے کے پانی بھی ہمارے مر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام سے اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے صحابہ کرام سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے اس دور کے یا پچھلے دور کے بڑے بڑے جو بے حیا اور بڑے بڑے جو اوباش اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے جو اس دور کے اپنے اندر اسٹار بنے ہوئے ہیں، ان کی دیدہ زیب تصویروں نے، ان کے دیدہ زیب کرداروں نے، ان کے دلچسپ داستانوں نے آج ہماری آنکھوں کے اوپر واللہ بے حیا بن چکے ہیں، ہم بے غیرت بن چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے پانیوں کو خشک کر دیا ہے اس نے۔ ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارا دل نہیں روتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے۔ مسلمانوں، وہی جگر پیدا کرو، وہی جگر پیدا کرو، وہی دل پیدا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے تمہارے اوپر مہربان ہوگا۔ آئیے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی حیات طیبہ کے کچھ مہکتے ہوئے گوشوں اور ان کی زندگی کے کچھ پنوں کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ وہ معزز ہستی ہے جن کی زندگی کا تذکرہ، جس کی سیرت کا ذکر ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، ہر مسلمان کی زندگی کے لیے ایک منار ہدایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کب ایمان لائے؟ عام الفیل کے تقریباً 6 سال کے بعد، یعنی ابرہہ نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کوشش کی تھی، اس کے 6 سال کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی؟ بولو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بولو، نہیں معلوم ہے؟ ابھی پوچھوں کسی کھجری کا جائے پیدائش تو فوراً بولو گے فلانی جگہ پیدا ہوئی ہے۔ برتھ ڈے پر باقاعدے جو اخباروں میں آتے ہیں، ٹیلی فون اور کارڈ بھیجتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر تو باقاعدے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنا نام جہنم والوں کے ساتھ تسجیل کروایا ہوگا، ریکارڈ کرایا ہوگا، ہے کہ نہیں؟
اگر کسی سیاسی فاسق و فاجر چور کی جائے پیدائش پوچھوں تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں. آپ سے اگر کسی بدماش کا نام پوچھوں اور اس کی جائے پیدائش پوچھوں تو آپ فوراً بتلا سکتے ہیں. اگر نہیں بتلا سکتے ہیں تو ابھی اپنے انہی بزرگوں کی جائے پیدائش اور انہی کی تاریخ پیدائش اور انہی کے حالات زندگی آپ کو نہیں یاد ہیں. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے بے ضمیر کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں اسلام سے اتنی چڑ کیوں ہو گئی ہے؟ میں اگر اسلام سے چڑ ہے تو پھر یہ بھیڑ بھاڑ کم کرو. اس بھیڑ بھاڑ کو کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلمان بنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. شام کو پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسے نہیں مسلمان. اللہ رب العزت سے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم نہیں فرماتا ہے. مسلمان بنو صحیح ڈھنگ سے. اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی طبیعت. جسم تو وہی رہے گا. لاکھ گھسو روزانہ بلیڈ سے صبح شام. اللہ کے نبی کے چہرے سے تم نفرت کرتے ہوئے صبح شام گورے چٹے بنو، چکنے بنو، نظر پڑے پھسل جائے. ایسا رگڑ کی کمپنی میں سگریٹری کی ہماری نظر پڑے، اس کی نظر ہی بدل جائے. اس طرح سے گھستے ہو تمہیں اللہ کے نبی سے، اور کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. یہ منہ اور مسور کی نام ہے جس سے تمہیں سنت سے نفرت، تمہیں سنت سے بغاوت، تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اور آج چلے ہو دعویٰ کرنے کے لیے. کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ ایک صحابی رسول کا نمونہ دیکھیں کہ اس شخص نے نبی کے دربار میں ذرا آواز بلند ہو گئی اس کی، اور کچھ لوگ آئے، آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ چلے گئے تھے. کچھ لوگ آئے دیوار کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے، نام لے کر کے. عرش سے آواز آئی. اللہ نے قرآن نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. یہ گنوار اور جاہل لوگ ہیں، یہ گنوار اور احمق لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں. یہ بے ادب لوگ ہیں. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہ پکارا جائے. اور آج تم بھارت شریف اور پاکستان شریف اور بنگلہ دیش شریف سے یا محمد کہہ کے پکارتے ہو. ہاں، اپنی مسجدوں پر کہاں کہاں تم نے ٹائٹنیں لگائی ہیں. جس اللہ نے نام لے کر اپنے نبی کا نہیں پکارا، آج تمہیں اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ اپنے ناپاک زبانوں سے اس نبی کا نام لے کر مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو. جو نبی اپنے چچا حمزہ کو نہ بچا سکا، اسی غزوہ احد کے اندر اس کی تم گستاخیاں کرتے ہو. دنیا کے سامنے اس کو تم ذلیل کر رہے ہو، اس نبی کو. اور دنیا کیا کہے گی تمہارے ایمان پر اور تمہارے جھوٹ پر اور تمہاری بے ایمانی پر؟ کہ دنیا کیا کہے گی کہ نبی زندہ ہے. غزوہ احد کے اندر اس نبی کا چچا اس کے سامنے، نبی کا چچا، نبی کا کون سا چچا؟ اللہ اکبر. نبی کا وہ چچا، چہیتا چچا جس نے عالم کفر میں بھی اپنے بھتیجے کی ذرہ برابر بھی اہانت کو برداشت نہ کیا، اور تیر اور کمان شکاری لوٹا مکے کی دھرتی پر. لوٹی نے کہا، ابو جہل نے آج ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ایک بہت بدترین جرم کیا ہے. ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حمزہ نہیں ہے، لیکن لوڈی کہتی ہے کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ابو جہل نے منہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں اور ایسا مارا ہے کہ اس کی پیشانی سے خون ابل پڑا ہے. چچا حمزہ نے برداشت نہ ہوا. بھتیجے کی مرا ہوا باپ، یتیم بھتیجا جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، بچپن سے انہی کی آغوش میں پلنے والا بھتیجا، کہا کہ ابو جہل نے مارا ہے. کہا ہاں. اسی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. ابو جہل نہایت ہی فخر اور غرور کے ساتھ اپنے مجلس میں بیٹھا ہوا. حمزہ نے کہا، تو نے اے اپنی چوتڑوں پر خوشبو ملنے والا نابکار، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، اس کو تم نے گالی دی ہے. لے. حضرت امیر حمزہ نے اس کے سر کے اوپر ایسا وار کیا کہ اس کے سر سے خون ابل پڑا. اس نے کہا، لے یہ بدلہ ہے. تجھے نہیں پتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں؟ اللہ اکبر. میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. پلٹ آئے مار کر. غصہ ٹھنڈا ہوا.
रात भर करवटें बदलते रहे, रात भर बिस्तर की सलवटों ने सोने न दिया और ये सोचते रहे मैं तो अपने भतीजे के दीन पे नहीं हूं, फिर कैसे मैंने कह दिया कि मैं भतीजे के दीन पर हूं। नींद ना आई, सुबह सवेरे नबूवत के दरबार में पहुंचे, कहने लगे भतीजे तू कौन सा दीन लेकर के आया है, तू क्या बात बतला रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, नबी ने अपने अल्लाह का पैगाम सुनाया। कहने लगे भतीजे बड़ा ही प्यारा कलाम है, बड़ा ही मुकद्दस कलाम है, ले आज मैं तेरे दामन से चिमटने का अहद करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो चचा ग़ज़वे उहुद के अंदर उसके नाक काटे गए, उसके कान काटे गए, उसकी गर्दन काटी गई, उसके उंगलियां काटी गई, उसके कलेजे को फाड़कर हिंद ज़ौजे अबू सुफियान ने उसके कलेजे फाड़कर उसको कच्चा चबाया। वो नबी अगर जानता, वो नबी उसी ग़ज़वे उहुद के अंदर मौजूद है, वो नबी अपने चचा को ना बचा सका, उस काले कलूटे गुलाम से के निशाने से वो नबी उन्हें तो ना बचा सका। कलेजा फाड़ते हुए उस नबी ने अगर देखा होता तो क्या वो औरत कलेजा फाड़ने की जुर्रत कर सकती थी? जालिमों, तुमने तो उस नबी को कहां से कहां पहुंचाया। तुम्हारे भारत आते हैं, तुम्हारे दारुल उलूमों में आते हैं, वो नबी तुम्हारे मदरसों में आते हैं। चुप है तुम्हारे ईमान पर, अफसोस है तेरे अकीदे पर। तू मुसलमान है, किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है? उसी ग़ज़वे उहुद के अंदर क्या दुनिया हंसेगी नहीं? क्या कुफ्फार हंसेंगे नहीं? क्या मुशरिकीन हंसेंगे नहीं? क्या ये यहूद और नसारा हमारे अक्लों पर अफसोस नहीं करेंगे कि एक तरफ तो अपने नबी के बारे में ये इतनी लंबी चौड़ी छोड़ते हैं कि इनके नबी मिलादों में हाजिर होते हैं, इनके नबी इनके घरों में बैठे रहते हैं, और एक तरफ वही नबी अपने चचा को अपनी आंखों के सामने कटवा रहा है, उसके कान काटे जाएं, उसकी आंखें निकाली जाएं, उसके कलेजे फाड़े जाएं। ये जालिम, इससे नबी की गुस्ताखी है कि नहीं है ये? और वो नबी खामोश नहीं। बोलो गुस्ताखी है कि नहीं है? बोलो, कहां है तुम्हारा ईमान? ये बेगैरत हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं। इसी वजह से रहमत इलाही इनके ऊपर कभी रहमत इलाही नजर भी नहीं करती है। चिल्लाते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, इनके दारुल उलूम में बुलाए जा रहे हैं, नबी आके हिसाब ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। लानत हो लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह झूठों के ऊपर भी लानत कर रहे हैं। वो नबी, वो चचा हमजा ये गुस्ताखियां कर रहे हैं। हजरते अर्ज करने का मतलब यह है कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उन मुक़द्दस नबी के सहाबा, अल्लाहु अकबर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किस सन में पैदा हुए? बताओ कब पैदा हुए? ये बोलो, अभी बताया। कब के 6 साल के बाद? अबरहा के हमले के 6 साल बाद। कहां पैदा हुए ये नहीं मालूम है। याद रखना और अपने ज़हन और दिमाग से उन खन्नास और नाबकार और बदबूदार और गंदे और जलील और माशरे के नाचने गाने वाले, अंगड़े भंगड़े काटने वालों के नामों को अपने दिमाग से, अपने घरों से, अपनी दीवारों से उनकी तस्वीरों को, उनकी शक्ल सूरतों को मिटा देना, वरना अगर इसी हालत में तुम मर गए, अलमरउ मअ मन हब, नबी का पैगाम सुन लो। नबी अपने कलाम में झूठा नहीं है, हर दफा नहीं बयान करता है, एक ही कलाम काफी है, अलमरउ मअ मन अहब्बा। आदमी का हश्र क़यामत के दिन कब्र के साथ उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। वरना मुसलमान बनो, सहाबा के साथ मोहब्बत करो। समझ आई? हजरत उस्मान गनी ताइफ के मैदान, ताइफ की गलियों में पैदा होते हैं, ताइफ में पैदा होते हैं, जो आज ममलकत सऊदी अरबिया का कश्मीर बना हुआ है। वो कश्मीर नहीं जो जल रहा है, वो कश्मीर नहीं जहां बहू और बेटियों की इज्जत और आबरू से ये नाबकार होलियां खेल रहे हैं। वो कश्मीर नहीं, ये वो मुकद्दस सर्द इलाका, ताइफ का इलाका, जहां हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवल्लुद फरमाते हैं। बचपना वहीं की गली कूचों में खेलते और हंसते गुजारते हैं। नौजवान जब ये पलते और बढ़ते हैं, माँ का नाम अरवा बिन्ते क्रेज है। अरवा बिन्ते क्रेज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की नवासी हैं। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब की नवासी हैं। माँ का नाम अरवा बिन्ते क्रेज। उस्मान ताइफ के अंदर पलते और बढ़ते हैं, वहीं के चौराहों पर खेलते हुए जवान होते हैं और नौजवानी ही की हालत में
باپ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے سوداگر اور بہت بڑے تجارتی آدمی تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو بھی وہ تمام سب چیزیں ورثے میں ملی۔ یہ بھی بچپن ہی سے تجارت کا شوق رکھتے تھے۔ تجارت کے میدان میں انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی صداقت سے اور اپنی امانت سے اور اپنے اچھے معاملات سے انہوں نے ترقیوں پہ ترقیاں حاصل کی۔ اپنے اچھے اخلاق، زمانے جاہلیت ہی کے اندر اچھے اخلاق، نرم مزاج، سلیقہ مند اخلاق، معاملات صاف اور ستھرے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کسی کو بقالہ دے دے تو ایک سال کے بعد بقالے کی ایک چیزیں خالی ہو جائیں گی۔ ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ کہاں گئی امانتیں، کہاں گئی صداقتیں، کہاں گیا ایمان؟ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دکان دے دے، کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی کیسے ہوگی جب تم ملاوٹوں پہ ملاوٹیں کر رہے ہو، جب تم پالش مار کر کے پرانے مال نئے مالوں کے وہ اندر ڈال کر کے بیچو گے، کیسے ترقی ہوگی؟ عرش والا دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، دھوکہ دینا جرم ہے، چاہے اپنوں کو دھوکہ دو یا غیروں کو دھوکہ دو۔ دھوکہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، چاہے اپنی بہو بیٹیوں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں سے کرو، چاہے غیروں کی بہو بیٹیوں سے کرو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، دھوکہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، معاملات کا پکا ہوتا ہے۔ آج یہی اسلامی معاملات غیروں نے اپنا لیے اور ہمارے اندر کذب، ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر معاملات کے اندر گھپلے، ملاوٹیں اور ہزاروں قسم کے جھوٹے۔ اللہ کی قسم 100 روپے میں خریدا 50 روپے میں ہے، لیکن 100 پہ قسمیں کھا رہا ہے اور 110 مانگ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ عالم ہے ہمارا۔ ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ ارے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہی اسلام جب یمن سے ہوتا ہوا صحابہ کرام جب مالابار کی ساحل پہ پہنچے، کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے، کپڑے اٹھاتے تھے یورپ سے، روم سے، اور بیچتے تھے بھارت کی ساحلوں پر۔ کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے۔ یہی برہمن، یہی پنڈت، یہی لوگ آ کر کے کپڑے خریدتے تھے۔ صحابی کہہ دیتے تھے، تابعین کہہ دیتے تھے، یہ کپڑا ہے تو 20 روپے کا میٹر، لیکن ہم تم کو 10 ہی روپے میں میٹر میں دیں گے۔ وہ کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر چیر ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر وہ ہے، اس لیے ہم تمہیں سستے میں دیتے ہیں۔ وہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے تو تم سے یہ باتیں نہیں پوچھی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، تم کیوں بتائے دیتے ہو؟ تم نے کیوں بتلایا ہے؟ تم کیوں بتلاتے ہو کہ یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے؟ تم نے کیوں بتلایا؟ کہنے لگے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اللہ، جو نبی مکے کے اندر پیدا ہوا، مدینے کے اندر اپستھت ہے، مدینے کے اندر جلوہ گر ہے۔ ہم اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، گردن کٹ جائے لیکن زبان سے جھوٹ نہ نکلے، دھوکہ نہ دینا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ شکشا دی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اگر تجارت کریں تو صحیح کا صحیح، عیب جو ہے اسے بھی واضح کر دیں، جو خوبیاں ہیں اسے بھی واضح کر دیں۔ وہ کفار کہتے تھے بڑا پیارا نبی ہے، بڑا اچھا نبی ہے، اللہ اللہ، اس کے تذکرے سن کر وہ بھی ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج تو تمہیں دیکھ کر کفر کہتا ہے ہم ہی بہتر ہے تم سے۔ یہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودیوں کو بھی حیا آتی ہے، فلسطین آزاد کرائیں گے، چہرے دیکھو پتیلوں جیسے، ہاں یہودیوں سے بھی بدتر چہرے، فلسطین آزاد کرائیں گے۔ ایسے فلسطین آزاد ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ مسلمان بنو اور آئے گا تذکرہ عمر فاروق اعظم کا شرکا وطنیہ کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، وہاں سیرت عمر فاروق اعظم بیان ہوگی۔ تب وہاں میں بتاؤں گا کہ اللہ اکبر، کس طرح ان پادریوں نے لا کر کے اس 70 پیبند لگے ہوئے عمر فاروق اعظم کے گود میں چابیاں لا کے رکھی تھی بیت المقدس۔ یہ روب تھا، یہ جلال تھا، یہ ایمان کی کرنیں تھیں جو انہیں چکاچوند کرنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر ہم پس جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زمانے جاہلیت ہے، نہ کبھی شراب ہے، نہ کبھی جوئے ہیں، ہرگز نہیں، اس سے قریب بھی نہیں، نہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو مکے میں تھے ان کے سچے دوست بن گئے، کہاں؟ طائف،
اور کہاں مکہ، لیکن تاجر کے دوست ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق جیسا زمانے جاہلیت ہی کے اندر کتنا شریف النفس آدمی حضرت عثمان غنی کے دوست بن گئے۔ نبوت کا اعلان ہوتا ہے، ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ دوستی بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے کہتے ہیں، یا ویحک یا عثمان افسوس ہے تیرے اوپر، انک رجل حازم، بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی ذہین، بڑا ہی فتین آدمی ہیں آپ بڑے ہی فتین اور بڑے ہی ذہین آدمی ہیں۔ الیست ما هذه الاوثان التي تعبد في اقوامنا، یہ بت کیا ہیں جو ہمارے قوم کے لوگ پوجتے ہیں؟ ہاں، یہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ بت کیا ہیں جو ہماری قوم کے لوگ پوجتے ہیں؟ الیست من حجارۃ لا تسمع ولا تبصر، کیا یہ کنکر و پتھر نہیں ہیں؟ یہ کنکر و پتھر اور شنگر کے پجاری نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور نہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، پھر کیسے ان کے دام فریب میں لگا ہوا ہے؟ پھر کیسے تو جو ہے ان کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے؟ ہماری قوم کے لوگ کتنے جاہل، کتنے نادان اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ ابو بکر اس طرح سے درس دیتے تھے، اس طرح سے۔ اور ہم یہ عبرتوں کی موتیاں ہیں، نصیحتوں کی، جو ہم تمہیں بتانے کے لیے کھڑے بیٹھے ہیں۔ آج سیرت عثمان سن رہے ہو نا؟ کیا سننے آئے ہو؟ سیرت عثمان، قصے نہیں، چٹکلے نہیں، حضرت عثمان غنی کی سیرت بیان سنو۔ کہنے لگ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، اور آج ہم میں کتنے احمق ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ ابو بکر ہوتے تو کہتے، اے کلمہ پڑھنے والے مشرکو، ارے یہ قبر والا سنتا ہے، یہ پھٹیوں کی بنائی ہوئی کھپچیوں کے اوپر جو تم نے کاغذ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، دلدل، کیا دلدل شریف کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ کی ہیروئن کی تصویر لگاتے ہیں، اس کے ٹاپ کی جو مس ورلڈ ہوتی ہے اس کی تصویر دلدل پہ لگاتے ہیں، اس کا چہرہ خوب سجا سنوار کے بناتے ہیں۔ اور ظالم بنانے والا یہ آزر کا بیٹا بت پرست، یہ بنانے والا کیا کرتا ہے؟ بنانے والا ناک کی پھلیاں، کان کی بالیاں، سب کچھ خالی رکھتا ہے۔ کیوں پتا ہے کیوں؟ اس لیے خالی رکھتا ہے تاکہ منتیں پوری کرنے والی ہماری بہنیں اس کی ناک میں آ کے سونے کی لونگ ڈالیں، کانوں میں سونے کی بالیاں پہنائیں، مرادیں پوری ہوں گی نا۔ بعد میں یہ مہنت جو ہے نا، پجاری، سمیٹ کے سب اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کو لے جا کے کہیں دفن کر دیتا ہے۔ یہ بولتے ہیں، بولو آج یہ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نیچے لوگ آنے اور جانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بابا جو سویا ہوا ہے، مر گیا، نومن مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، یہ جاگ رہا ہے، یہ سن رہا ہے؟ بولو، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی؟ ارے ابو بکر ہوتے تلواروں سے تمہیں درست کرتے، تلواروں سے، باتوں سے درست ہونے والے نہیں۔ ہم تو گلے پھاڑ کر کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا ہم ہی کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ بد مذہب ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، وہابڑا ہیں۔ ہم نے کہا یہاں بھی بڑا، وہاں بھی بڑا، وہاں بڑا، مردود ہو۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کے القاب، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ فلانے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انک رجل حازم، بڑا عقل مند آدمی ہے تو، اسلام لے آ، میرے نبی آئے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میری خالہ نے جو کاہن تھی اس وقت کی، یعنی اس وقت کی بڑی بڑی ولیات زمانے جاہلیت کی، ہاں بڑے تعویذ گنڈے پلیتے کرتی تھی۔ ایسے ہی لوگ ولی ہوتے نا آج کل کے ہمارے زمانے میں، جو پھونک لاؤڈ اسپیکر میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں بوتلیں اپنی اپنی خالی رکھو، کھلی رکھو، ہم پھونک مارتے ہیں پھر بند کر لینا۔ استغفر اللہ۔ امت کو کس طرح سے چرکا دیا ہوا ہے ان ظالموں نے، اور ہم ہیں کہ آنکھ بند کیے ہوئے آمنا و صدقنا ان شیطانی ٹولوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور یہ ملا مولوی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے دوست کہتے ہیں، اے عثمان، اے عثمان، میرے نبی کے اوپر ایمان لیا، بڑا پیارا اسلام ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری خالہ کاہنہ تھی،
اس نے مجھے بتلایا تھا کہ مدینے میں مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے نبوت کا جس نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطانوں کو سب پتا ہوتا ہے، ہاں شیطانوں کو سب پتا ہوتا ہے، اس لیے اپنے ماننے والوں کی مخبری کر دیتے۔ ذرا سنبھل کے رہنا، ویری بی کیئرفل، خلاص نبی آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بدعت اور شرک کے جو بت ہیں ان کو توڑنے والا ہے، اس لیے اپنے اپنے خبردار رہتے ہیں۔ یہ پہلے چوکنے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خالہ کو پتا ہو گیا تھا، کہنے کہ ابو بکر نے جب یہ بات کہی تو میں سوچنے لگا، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں میں اپنے دین کو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک دن ہم اور ابو بکر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ادھر سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اہلاً و سہلاً، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور ان کے کان میں جا کر کے کچھ باتیں کی، چپکے سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کہتے ہیں قریب آئے اور کہنے لگے یا عثمان عجب اللہ الی جنتی، اے عثمان اللہ تمہیں جنت دینا چاہ رہا ہے، اس ہدیے کو قبول کر، اللہ تمہیں جنت دینا چاہ رہا ہے، اس ہدیے کو قبول کر لو۔ فإنی رسول اللہ الیک وإلی خلقہ، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تیری طرف اور اللہ کے مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تم جس دعوت کو قبول کر لو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس حسین، اس خوبرو کے زبان سے یہ میٹھے کلمے سن کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں فوری طور پر اس نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ عمر کی یہ عثمان کی 34ویں عمر کی بہاریں تھی، 35ویں یا 34ویں عمر کے اس سٹیج میں تھے، 35 یا 34 سال کے۔ اس وقت سابقون الاولون کی صفوں میں حضرت عثمان غنی داخل ہو گئے۔ یہ ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کس کی کوششوں کا؟ حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر ہے، کہیں ہم سے کوئی اسلام کی بات سن کر کہیں بائیکاٹ نہ ہو جائے، ہمارا جو پیسہ ہے کہیں غبن نہ کر لے، لوٹ نہ لے، یہ نہ کر لے، وہ نہ مارے، ڈر کے ہم تو ڈرتے ہیں نا اپنے ملک، اپنے وطن کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، انہیں اسلام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ان سے بھی بدتر ہیں، ہمارے اعمال ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے جب ہم اسلام پیش کریں گے وہ کہے گا تو بھی تو مسلمان ہے لیکن تجھ سے اچھا تو میں لگ رہا ہوں، اس لیے اسلام کا نام نہیں لیتے۔ ہاں اسلام کا نام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو مٹا کر، بولو اسلام کو مٹا کر، اسلام کے شعار، اسلام کی نشانیوں کو مٹا کر ان کی صفوں میں گھس کے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اسلامی ٹائٹل رہے گا تو دنیا کہے گی میاں یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے ساتھ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے ڈھرے پی رہے ہو، زنا کر رہے ہو، فحاشیوں کے اڈوں پہ آئے ہوئے ہو، سود کھا رہے ہو، بدکاریاں کر رہے ہو، سڑکوں پر سیٹیاں بجا رہے ہو، لوگوں کے مال غصب کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی دعوت کیا دینی ہے، انہوں نے اسلام ہی کو اپنے چہرے سے جاؤ، نہ رہے گا بانس، نہ کوئی سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، نہ اسلام پھیلے گا۔ ایسے نہ کرو میرے عزیزو، ایسے نہ کرو، اسلام کو زندہ کرو۔ اسلام کے زندہ کرنے کے لیے ہم اور تم پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ، اور کون حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھے؟ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت زبیر ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کس صحابی جلیل کا تذکرہ آیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف۔ کہاں دیکھ رہے ہو؟ کھڑکیوں سے باہر کودنے کا وہ ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ آپ تذکرہ سن رہے ہو تو نگاہیں ادھر ادھر نہ دوڑاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سنو، تب تو سننے کا مزہ آئے گا۔ ورنہ آنکھیں اگر کھلی رہیں گی اور ادھر ادھر جائیں گی تو یاد رکھو تمہارے کانوں میں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیسے اللہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا ہے کہ تمہاری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں اور ہاتھیں اللہ کے سامنے تم نے پھیلائے ہوئے ہے نا۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ
پوری مسجد دیکھتے ہیں، ہے نا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ خلاص چلے. بعض لوگ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ہاں کہتے ہیں دعا ہی نہیں قبول ہوتی، اور اس کے لیے لڑتا ہے یہ بے غیرت مسلمان، جھگڑتا ہے یہ. مولوی صاحب آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ نے دعا نہیں مانگی، ہماری نماز ہی خراب ہو گئی. ابے ایسے دعا مانگنے سے تو نہ مانگنا ہی بہتر ہے، اس سے تو اور خراب ہو جا رہی ہے. تو ایسے نہ رہو، ایسے نہ بنو میرے عزیز میرے بھائی. مسلمان بنو، مسلمان اللہ کی قسم، وہ مسلمان جو قرآن کو مطلوب ہے، وہ مسلمان جو نبی کے احادیث کو مطلوب ہے، وہ مسلمان بنو. دنیا کو جو مطلوب ہے وہ مسلمان نہ بنو. اللہ اور اس کے رسول کو جو مطلوب ہے اس طرح سے مسلمان بنو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ 300 بکریاں، کتنی؟ 300 بکریاں. پوری جائیداد تھی؟ نہیں، 300 بکریاں صرف ذاتی گھر کے دودھ کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، ذاتی تنہا. وہ بکریاں جو جنگلوں میں تھی، ذاتی جائیداد وہ الگ، صرف اپنے خرچ کے لیے. کتنی بکریاں؟ تمہیں تو ایک مرغی بھی نصیب نہیں، مرغی بھی نصیب نہیں ہے، تمہیں تو ایک مرغی بھی نصیب نہیں. جب وفات پایا انہوں نے تو جب ورثہ تقسیم ہوا، سونے کی اینٹیں ہتھوڑیوں سے اور کلہاڑیوں سے توڑ توڑ کے تقسیم کی گئی تھی. تم تو 100-200 گرام بھی باقاعدے منجن کے بسکٹ جو ہوتے ہیں کس میں چھپا کے لے جاتے ہو؟ ٹیسٹ کے کوروں میں چھپا چھپا کے لے جاتے ہو کہ کہیں انڈیا گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ ٹیکس نہ مار دے. چور تو ہیں، چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ تو بھیڑیے بیٹھے ہیں تمہیں لوٹنے کی. کیا کرو گے؟ مجبور ہے، کیا کرو گے بھائی؟ تمہیں یہ نصیب. ان کو کیا نصیب تھا؟ اللہ. ابھی سننا، ابھی بہت مالدار بنتے ہو نا کہ بڑے مالدار ہیں ہم. تمہاری مالداری اللہ کی قسم ان کے مقابلے میں فقیری تھی، فقیری. قلاش. وہ غریب بھی تھے تو کم از کم ایک سواری تھی ان کے پاس، چاہے وہ گدھا ہی کیوں نہ. ہم گدھے کا نام سن کے ہنستے ہیں. ایک صاحب بتانے لگے کہ آج کل اس قدر جہالت عام ہو رہی ہے کہ کسی نے حضرت معاذ ابن جبل کی وہ حدیث بتلا دی کہ اللہ کے نبی اپنے گدھے پہ سوار تھے اور ان کے پیچھے حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے تھے. تو وہ مسلمان بھارتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا گستاخ رسول، ہمارے نبی کو گدھے پہ بٹھا رہا ہے، ہم ایسی حدیث ہی نہیں سنیں گے. سوچو، یہ حال ہے ان کی جہالتوں کا. اور وہی 2 ٹانگ کا جانور پٹ پٹ کرتے جائے گا. لیکن وہ سواریاں جو اللہ عز و جل نے، ارے یہ گدھے پہ بیٹھتے تھے، آج انہیں اللہ نے کیا دیا ہے پتہ ہے؟ آج دیکھو انہیں کیا ملا تھا. انہیں تو سائیکل بھی نصیب نہیں ہے. میرے بھائی میرے عزیز، پلٹو اپنے ماضی کی طرف پلٹو. یہ بات میں کوئی یعنی تمہیں مزہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات دل کی ہے. واللہ میں آج ہی اپنے برادرم واپس آ رہا تھا قبا سے، اور اپنے بھائی عزیزم برادرم عنایت اللہ سنابلی صاحب جو قبا کے داعی، ان سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بڑی مصلحتیں اور بڑے فائدے. 1-2 فائدے میں نے ان سے کہا تم کم از کم ڈرائیونگ سیکھ لو. بھائی پچھلے زمانے میں گھوڑ سواریاں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں کیا ہے؟ تو کم از کم ڈرائیونگ سیکھ لو. کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کا موقع دے گا انشاءاللہ تو کم از کم ٹینک تو چلا سکو، گاڑیاں تو چلا سکو، کچھ نہیں کم از کم مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری کو منتقل تو کر سکو، اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر کہیں جا تو سکو. یہاں رہتے ہو نا، سارے ڈرائیونگ سیکھو، سارے سیکھو، سارے. یہ نہ سوچو ہمیں لائسنس ملے نہ ملے، لائسنس کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ تمہیں ڈرائیونگ آ جائے گی، دوسرے یہ کہ تمہارا اللہ تمہارے اس عمل سے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا. 2 فائدے. نشانہ بازی سیکھو. کلاشن کو نہیں مل رہے ہیں، نہیں مل رہے. گلیل ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا بچپن میں، واللہ بتا رہا، وہ کہتا تھا 10 گولیاں لے لو. ہم تو اس کے پیچھے دم چھلے بنے رہتے تھے.
گولیاں بناتے تھے, سکھاتے تھے اسپیشل, روئی ڈال ڈال کر کے خوب فرسٹ کلاس سکھا کے کہتا تھا 10 گولیاں لے لو, شام کو 10 چڑیے لائیں گے. ہم ساتھ میں جاتے, واللہ اتنا اچھا نشانہ تھا کہ مارتا, ہم نیچے ذبح کرتے کرتے تھک جاتے اور وہ دنادن مارتا اور نیچے پرندے گرتے. اور جناب علی ذبح کر کے کسی باغ میں جا کر لکڑیاں اکڑیاں توڑ کر نمک مرچی جیب میں ہوتی تھی, بھون کے فرسٹ کلاس کھاتے تھے. واللہ فائدہ دیکھو فائدہ, تو 2 فائدے نہیں 3 فائدے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رمایا سیکھو, رمایا نشانہ بازی. ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں نشانہ آ جائے گا. اگر گاؤں یا شہر میں یا محلے میں چور چکے آتنکوادی دہشت گرد گھسے, کہیں پوزیشن سنبھال کے 50 گلیل لے کر کے کچے کی گولیاں آتی نا لوہے کی یا اس کی شیشوں کی, لے کے بیٹھ گئے, نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی پٹاخہ ہے, اور دے دنادن آنکھیں پھوڑتے جاؤ. واللہ بتا رہا ہوں کیا مزہ آئے گا, ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی جیب میں لے کر کے, بریف کیس میں لے کر کے چلتے پھرو, کوئی پکڑنے والا ہے کیا؟ ہے بھائی گلیل ہے. بھوک لگی, کھانے کو نہیں, ٹرین ہے, گاڑی ہے, بس ہے, محلہ ہے, نیچے اتر گئے, کسی بستی میں گئے. اللہ نے تو روزیاں ہی بانٹی ہوئی نا, روزیاں ہی روزیاں ہیں. روزیاں تم دال چاول کو کھانا سمجھتے ہو, بس یہی کھانا نہیں ہے. یہ پرندے بھی ہمارے لیے اللہ نے روزیاں رکھی, جو پھدک پھدک اڑتے ہیں. گئے دنادن 2-4 پرندے نیچے اتارے اور پنکھ ادھیڑے, بھونے, کھائے, مست خلاص, سو گئے. نہ کچھ نہ کسی کا غم, نہ کسی, ہے کہ نہیں؟ ان نعمتوں سے محروم ہو کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرتوں سے محروم ہو. یہ بزرگوں کی داستانیں سننے کے فوائد ہیں. بولو تیر اندازی نہیں, اور تیر اندازی بھی سیکھو, نشانے بازی بھی سیکھو, ٹھیک ہے؟ یہ تو ممنوع نہیں ہے نا.